يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب سکینہ کو نیند آئے گی سینہ بابا کرنا پائے گی. جب سکینہ کو نیند آئے گی خاک پہ ہائے سو جائے گی. جب سکینہ کو نیند آئے گی سینہ بابا کرنا پائے گی. جب سکینہ کو نیند آئے گی یاد بابا میں رونے نہ دے گا ایک پل کو بھی سونے نہ دے گا. یاد بابا میں رونے نہ دے گا ایک پل کو بھی سونے نہ دے گا. شمر سے سیلیاں کھائے گی جب سکینہ کو نیند آئے گی سینہ بابا کرنا پائے گی. جب سکینہ کو نیند آئے گی کان زخمی ہے چہرہ ہے قیامت کا ہر سو اندھیرا. کان زخمی ہے چہرہ ہے قیامت کا ہر سو اندھیرا. موت ہاتھوں کو پھیلائے گی جب سکینہ کو نیند آئے گی سینہ بابا کرنا پائے گی. جب سکینہ کو نیند آئے گی خاک زندان پہ بیٹھی حزینہ یاد کرتی ہے بابا کا سینہ. کیا اندھیروں میں مر جائے گی جب سکینہ کو نیند آئے گی سینہ بابا کرنا پائے گی. جب سکینہ کو نیند آئے گی. اور محمد وآل محمد صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو قول الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. عظمت محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اذان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، ماتمداران امیر کائنات علی ابن ابی طالب، پرساداران جناب زینب و ام کلثوم و مولا حسن و حسین و حضرت ابو الفضل العباس صلوات اللہ علیہم اجمعین. سب سے پہلے آج کی اس شب کے عنوان سے پروردگارہ اس لیلۃ قدر کے صدقے میں ہم تمام مومنین مومنات کی عبادت و اطاعت و بندگی کو قبول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، اور خصوصی طور پر ہمارے مرحومین جس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ ان کے قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما. علی الاخص مسجد علی ابن ابی طالب کے بانی حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب، اور اس مسجد اور امام بارگاہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی بزرگان کل تک ہمارے درمیان تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، ان تمام مرحومین کی پروردگارہ مغفرت فرما، انہیں اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محشور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبور کو اہل بیت علیہم السلام کے نور سے منور فرما، اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، تاکہ ہم اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کے خادمین کی خدمت کرتے رہیں، اور ہم سب کی مزید توفیقات میں اضافہ فرما. اذان گرامی قدر، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک رات 1000 مہینوں سے افضل. 1000 مہینے اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو 1000 مہینے آج کے زمانے کے انسان کی نارمل زندگی سے بڑی ہے. آج کے زمانے میں نارمل میڈیکل سائنس کہتے ہیں آج کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ 45 سے 55 سال آج کے زمانے کی نارمل ایج. معتدل جو انسان آج کے زمانے میں جیتا ہے وہ نارمل. آپ کثرت کے ساتھ میں بہرحال اگر زیادہ سے زیادہ اس کی عمر کا اندازہ اگر آپ لگائیں تو 80. ہم تو دعا کرتے ہیں پروردگارہ مومنین کی
اس عمر میں برکت قرار دے اور طولانی ترین عمر نصیب فرما، تاکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کر سکیں اور پروردگار عالم کی عبادت اور اس کی بندگی کر سکیں۔ تو ایک نارمل انسان کی زندگی سے افضل ہے یہ ایک رات، خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل، ایک رات 83 سال 4 دن سے افضل۔ آپ حساب لگائیں گے تو 1000 مہینے 83 سال 4 دن، تو ایک رات پروردگار عالم نے جو لیلۃ القدر کو قرار دیا، یہ ایک لیلۃ القدر 83 سال 4 دنوں سے افضل ہے۔ تو خوشا بحال ان لوگوں کے جو اس لیلۃ قدر کی عظمت و فضیلت کو درک کرتے ہوئے عبادت اور اطاعت پروردگار عالم میں اپنی زندگی اور اپنی اس شب کو بسر کر دیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، آج کے دن ملائکہ اور روح قدس ہمارے نام اعمال کو لے کر کے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں آج کے دن، آج کی اس شب میں۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ آج کی اس شب میں سو کر گزار کے اپنی قسمت کو سلا دیں، یا جاگ کر اطاعت اور عبادت پروردگار عالم میں اپنی قسمت کو جگا دیں۔ ہاں، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کے لیے 12 مہینے، ان تمام تر 12 مہینوں میں بہترین مہینہ ماہ رمضان ہے، اور اس ماہ رمضان میں بہترین رات لیلۃ القدر ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں قلب رمضان کیا ہے؟ لیلۃ قدر ہے۔ اب لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت جہاں تک ہو سکا، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ اس رات میں ہم نے اپنی عبادت اور پروردگار عالم کی اطاعت میں گزارنا ہے۔ میں کچھ روایتیں اور حدیثیں لیلۃ قدر کے عنوان سے اور آپ کی رحمت کو تمام ختم دعا۔ پروردگار عالم جس نے اس لیلۃ قدر کو ہمارے لیے نعمت و برکت قرار دیا، پروردگار عالم وہ ماہ مبارک رمضان کی جس کی رحمت اور برکت کثرت کے ساتھ میں، یعنی اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کا سانس لینا عبادت ہے، اتنا عظیم ہے یہ ماہ مبارک رمضان۔ میں نے جو امام رضا علیہ السلام کی نصیحتیں تھی ماہ مبارک رمضان سے پہلے، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، تو اس میں باقاعدہ میں نے اس روایت کو بھی نقل کیا تھا کہ پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان کی عظمت و برکت کی خاطر ماہ شعبان میں نہ جانے کتنے لوگوں کو آتش جہنم سے رہا کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ پروردگار عالم جو رمضان کی عظمت و برکتوں کی خاطر شعبان میں لوگوں کو گناہوں سے معاف کر دے، آتش جہنم سے معاف کر دے، تو اس ماہ مبارک رمضان کی عظمت و برکت کیا ہوگی؟ اگر ہم درک کر لیں اس ماہ مبارک رمضان کی عظمت و برکتوں کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کی زندگی میں اگر ماہ مبارک رمضان آئے، وہ رمضان کو درک کر لے اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، تو ایسے انسان کے اوپر وائے ہے، ویل ہے۔ قدر جانے اس ماہ مبارک رمضان کی اور خصوصی طور پر اس شب قدر کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قد جاءکم شہر رمضان، اے لوگوں شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے۔ شہر فرض اللہ علیکم صیامہ، وہ مہینہ کہ جس میں پروردگار عالم نے تمہارے پر روزے کو واجب قرار دے دیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تفتح فیہ ابواب الجنان، وہ مہینہ کہ جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں لوگوں کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے کہ آؤ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، آؤ جنت میں تشریف لاؤ۔ وتغل فیہ الشیاطین، اور اس ماہ مبارک رمضان میں شیاطین کو غلو و زنجیر میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اب توجہ کریں اذان گرامی،
ماہ مبارک رمضان جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر ذرا توجہ کریے کہ وہ رمضان کے جس میں شیاطین قید ہیں، غلو و زنجیر میں بند ہیں، اگر کوئی انسان اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم کی نافرمانی کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، اس کا مطلب جب شیاطین بند ہیں تو یہ خود شیاطین بن کے اس دنیا میں گھوم رہا ہے، یہ شیاطین میں سے ہے۔ اطاعت پروردگار عالم کر کے پروردگار عالم کے مخلصین میں سے اور مطیع پروردگار عالم اور ان بندوں میں شامل ہو جاؤ جو مطیع پروردگار عالم ہیں، اور نافرمانی کر کے شیاطین میں شامل نہیں ہو۔ فیہ لیلۃ القدر، اس ماہ مبارک رمضان میں لیلۃ القدر ہے، التی خیر من الف شہر، وہ لیلۃ قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ جملہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ حرمہا من حرمہا فقد حرم، جس نے اس ماہ مبارک رمضان کی لیلۃ قدر کی عظمت و برکتوں سے غفلت کی، جو انسان ماہ مبارک رمضان کی اس لیلۃ قدر سے محروم ہو گیا، جس نے اس ماہ مبارک رمضان کی لیلۃ قدر کی عظمت و برکتوں کو درک نہ کیا، اس کی حرمت کو پامال کیا، اس سے محروم ہو گیا، فقد حرم، تو وہ انسان پروردگار عالم کے نزدیک بھی محروم ہو گیا۔ جس نے رمضان کی اس لیلۃ قدر کی عظمت و فضیلت کو درک کر لیا، سمجھ لیجئے پروردگار عالم کی رحمت میں مشمول ہو گیا، اور جس نے اس لیلۃ قدر کو درک نہ کیا اور لیلۃ قدر کو ضائع کر دیا، محروم ہو گیا لیلۃ قدر کی عظمت و فضیلت سے، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھی فقط حرم، تو یہ بھی پروردگار عالم کی بارگاہ سے محروم ہو گیا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ، جب ماہ مبارک رمضان کی آخری رات آتی ہے، غفر لہم جمیعا، پروردگار عالم تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے، غفر لہم جمیعا، سب کو بخش دیتا ہے۔ فقال رجل، پس ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، فی لیلۃ القدر یا رسول اللہ، کیا لیلۃ قدر میں پروردگار عالم تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے؟ فقال، پروردگار عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقال الم تر الی العمال اذا فرغوا من اعمالهم وفوا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اگر کوئی کارگر، اگر کوئی مزدور، اگر کوئی کام کرنے والا جب اپنے کام کو تمام کر دیتا ہے تو اس کی جزا اسے دے دی جاتی ہے، اس کا حق و زحمت اسے دے دیا جاتا ہے، اس کی مزدوری اسے دے دی جاتی ہے۔ اما وہ پروردگار عالم جو یہ کہہ رہا ہے کہ مزدور کے پیشانی سے پسینہ پوچھنے سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ معصومین علیہ السلام کی فرمائشات کیا ہے؟ معصومین علیہ السلام کی فرمائش یہ ہے کہ مزدور کی پیشانی کا پسینہ سوکھنے سے پہلے تم اس مزدور کی اجرت کو دے دو، اس مزدور کی اجرت کو عطا کر دو۔ پروردگار عالم کی جو ہم عبادت کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرماتے الم تری الی العمال اذا فرغوا من اعمالهم، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور، جب اعمال کرنے والے، جب مزدور لوگ، جب کارگر، جب کام کرنے والے جب اپنے کام کو تمام کر دیتے ہیں تو ان کو اس کی اجرت کو دے دیا جاتا ہے، ان کے حق الزحمہ کو انہیں دے دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مومنین، یہ اطاعت و عبادت پروردگار کرنے والے جب پروردگار عالم کی اطاعت کر کے ماہ رمضان کو تمام کرتے ہیں، آخری رات آتی ہے، پروردگار عالم انہیں آتش جہنم سے معاف کر دیتا ہے، پروردگار عالم انہیں بخش دیتا ہے۔ اتنا رحمان و رحیم ہے پروردگار عالم، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہم اس کے دروازے پر آئیں، دق الباب کریں، بارگاہ پروردگار عالم میں طلب مغفرت کریں، پروردگار عالم جلدی راضی ہو جانے والا ہے۔ اس کے بعد میں یہ دوسری روایت اور آپ کی رحمت کو تمام کیا۔ بہت توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی قدر، بہت ہی اہمیت کی متحمل ہے یہ روایت۔ درود پڑھے عظمت محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتے ہیں، الہی ارید قربک، پروردگارہ میں تیری قربت چاہتا ہوں، میں تیری نزدیکی چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قال قربی لمن استیقظ لیلۃ القدر، میری قربت، میری نزدیکی اسے نصیب ہوگی کہ جو لیلۃ قدر کو رات میں شب بیداری کر کے گزارے، لیلۃ قدر میں جاگ کر گزارے، اطاعت اور عبادت پروردگار میں گزارے۔ قربی لمن استیقظ لیلۃ القدر، میری قربت اس کو نصیب ہوگی جو لیلۃ قدر کو بیداری اور اطاعت و عبادت پروردگار عالم میں گزارے۔ پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں، قال الہی ارید رحمتک، پروردگارہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں، پروردگار میں تیری رحمت چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قال رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، میری رحمت ان لوگ کو نصیب ہوگی جو لیلۃ قدر میں مساکین کے اوپر رحمت کریں گے، میری رحمت اسے نصیب ہوگی جو لیلۃ قدر میں مسکینوں پر رحم کریں گے، جو مسکینوں پر اپنا مال، اپنی جائیداد مسکینوں کی خدمت میں صرف کریں گے، میری رحمت انہیں نصیب ہوگی۔ پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں، قال ارید الجواز علی الصراط، پروردگار میں صراط مستقیم سے گزرنے کا جواز تجھ سے طلب کرتا ہوں، اجازت تجھ سے طلب کرتا ہوں، اتھارٹی تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ فقال ذالک لمن تصدق بصدقۃ فی لیلۃ القدر، صراط مستقیم وہ صراط کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے، وہ صراط جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس صراط سے گزر جائیں، جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پروردگار میں صراط مستقیم سے عبور کا جواز طلب کرتا ہوں۔ تو پروردگار کیا کہتا ہے، اریدو ذالک لمن تصدق بصدقۃ، جو لیلۃ قدر میں صدقہ دے گا، جو لیلۃ قدر میں خیرات کرے گا، اس کو یہ جواز نصیب ہے کہ وہ صراط مستقیم سے گزر جائے۔ یہ جواز انسان کو پروردگار عالم اتنی آسانی سے نصیب کر رہا ہے کہ لیلۃ قدر میں تم صدقہ کرو، خیرات کرو، زکوٰۃ پیش ادا کرو اور اور صراط مستقیم سے گزرنے کا جواز لے جاؤ۔ یعنی صرف صدقہ، پروردگار عالم کی راہ میں صدقہ دو، صراط مستقیم سے گزر جاؤ۔ اس کے بعد میں جناب موسیٰ کہتے ہیں، اریدو من اشجار الجنہ و ثمرہا، پروردگارہ میں جنت کے پیڑ، جنت کے ثمر تجھ سے طلب کرتا ہوں، میں جنت کے باغات تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قال من سبح تسبیحا فی لیلۃ القدر، جنت کے باغات، جنت کے ثمر ان لوگوں کے لیے ہیں جو لیلۃ قدر میں پروردگار عالم کی تسبیح کریں۔ ہاں، پروردگار عالم کی تسبیح کرنے والے کے لیے پروردگار عالم کی جنت کے باغات بھی ہیں اور اس کے ثمرات بھی ہیں۔ اس کے بعد میں جناب موسیٰ کہتے ہیں، ارید النجات من النار، پروردگارہ میں آتش جہنم سے نجات طلب کرتا ہوں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، جو لیلۃ قدر میں استغفار کرے میں اسے آتش جہنم سے معاف کر دوں گا۔ پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں، قال ارید رضاک، پروردگارہ میں تیری رضایت چاہتا ہوں، پروردگار میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، قال رضائی لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، میری رضایت اس کے لیے ہے کہ جو لیلۃ قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ اللہ اکبر، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے خدا۔ رضایت پروردگار عالم چاہیے
2 رکعت نماز لیلت قدر میں پڑھ لو، پروردگار راضی ہو جائے. کتنی جلدی راضی ہو جانے والا ہے. بس اس لیلت قدر کی عظمت و فضیلت کو درک کرتے ہوئے عزیزان گرامی قدر، ناظرین محترم، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے دن عبادت و اطاعت پروردگار عالم میں گزار کر پروردگار عالم کی رضایت خرید لیں اور آتش جہنم سے محفوظ ہو جائیں. وقت کچھ غنیمت جانیں. خدا نہ کرے اگر آق والدین ہیں تو توبہ کر کے والدین کے ساتھ میں نیکی کرنے والوں میں شمار ہو جائیں. خدا نہ کرے اگر برائیوں کے راستے پر چل رہے ہیں تو توبہ کر کر برائیوں کے راستوں سے ہٹ کر پروردگار عالم کی نیکیوں کا راستہ اور صراط مستقیم کو درک کر لیں. اگر اختلاف اور تفرقے کا بیج بوئے ہوئے ہیں تو پروردگار عالم سے توبہ کر کر صلح اور آشتی اور امن کے دامن کو تھام لیں. خدا نہ کرے اگر قطع رحم کر کے ہم اپنے عزیز و اقارب سے دور ہو گئے ہیں تو آج کی اس شب میں پروردگار عالم جو سری اور رضا ہے جلدی راضی ہو جانے والا ہے. ہم پھر کیوں دوسروں سے غیظ و غضب کریں، کیوں دوسروں سے ناراض رہیں. ہم بھی اس پروردگار عالم کی صفت پر عمل کرتے ہوئے کہ جو سری اور رضا ہے، ہم بھی جلد از جلد اپنے عزیز و اقارب سے راضی ہو جائیں، قطع رحم ختم کریں اور صلہ رحم کے دائرے میں آ جائیں. دعا کریں پروردگار عالم اس شب کی عظمت و برکتوں کو درک کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. بس عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ کی رحمت کو تمام کیا. آج 23ویں شب قدر ہے. پرسہ دے لیجئے گا زینب ام کلثوم کو ان کے بابا کا، پرسہ دے لیجئے گا مولا حسن و حسین و حضرت ابوالفضل العباس کو ان کے بابا علی مرتضیٰ کا، کہ آج زینب ام کلثوم یتیم ہو گئی. آج حسن و حسین و حضرت عباس کے سر سے ان کے بابا کا سایہ چھن گیا. ہاں عزیزوں اور میرے دوستو، آج ہماری مسجد و امام بارگاہ بند ہیں، ویران ہے، لیکن ہم نے اپنے گھروں پر مصلی عبادت بچھایا ہوا ہے. عزیزوں ذرا تصور کیجئے، سن 40 ہجری کا کوفہ، زینب نے اپنے گھر پر مصلی عبادت بچھایا ہے، اور وہی ایک مصلی عبادت ہے جو آج ویران ہے. کل تک جس پر علی عبادت کرتے تھے آج وہ مصلی تو ہے، لیکن علی نجف کی سرزمی پر سو گئے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام پر. عزیزوں اور میرے دوستوں، آج شام غریبہ ہے کوفے کی. آج جناب زینب صلوات اللہ علیہ کو اپنے بابا کی شام غریبی کا ہم پرسہ پیش کرتے ہیں. لیکن ہاں عزیزو، میں کہوں گا اے زینب، آپ کے لیے ایک شام غریبہ اور آنی ہے. اے زینب، خوش قسمت ہے کہ آج کی شام غریبہ میں حسن و حسین و عباس کا سایہ آپ کے سر پر باقی ہے. لیکن جب کربلا کی شام غریبہ آئے گی تو حسین کا جنازہ تیروں پر معلق ہوگا. حسین کے سر پر شمر کا قند خنجر ہوگا اور سر حسین نوکے نیزہ پر بلند کیا جا چکا ہوگا. اے شہزادی، کربلا کی شام غریبہ پہ عباس تو ہوں گے، لیکن فرات کے کنارے اپنے دونوں شالے کٹا کے سو گئے ہوں گے. اے شہزادی، جب کربلا کی شام غریبہ آئے گی، ایک کڑیل جوان علی اکبر ہوگا جس کے سینے میں برچھی کی علی ٹوٹ گئی ہوگی. ایک نونہال علی اصغر ہوگا جس کے گلے پر سے شعبہ تیر لگا دیا گیا ہوگا، جسے سے شعبہ تیر مار کے شہید کر دیا گیا ہوگا. ایک سکینہ ہوگی جس کا دامن جلا دیا گیا، گالوں پر تماچوں کے نشان، خانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے ہوں گے. اے شہزادی، یہ 40 ہجری کی شام غریبہ ہے، آپ کے سر پر چھت کا سایہ ہے، لیکن کربلا کی شام غریبہ خیمے جل چکے، جلی ہوئی قناتیں
اور وہی چھوٹی کمسن سکینہ جب اس لاشوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ایک لاش پر جا کر اپنے سر رکھ کر سو رہی ہوگی، اور جب آپ اسے ڈھونڈتی ہوئی جائیں گی ایک مرتبہ کمسن سکینہ کو اٹھائیں گی، اے میری لال سکینہ، اے میری لال سکینہ، یہ بتاؤ ایک جنازے کو پہچاننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اے شہزادی خوش نصیب ہے، آج کوفہ ہے، کوفے کی شام غریبہ ہے، اور جب آپ اس جنازے کے پاس پہنچیں گی کربلا میں اور جناب سکینہ کو بیدار کر کے کہیں گی اے میری لال سکینہ، جنازے کو پہچاننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک یا اس کے جسم پر سر ہو یا اس کے جسم پر کپڑے ہو۔ اللہ اللہ، نات اس جنازے کے جسم پر سر ہے، نہ ہی اس کے جسم پر کپڑے ہیں، اے میری لال کیسے پہچانا؟ آواز دے گی یہ کمسن سکینہ کہ ارے میں اس شام غریبہ کے ہنگام میں دوڑی دوڑی جا رہی تھی کہ اس سر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، اے میری سکینہ، میری جان باجا کی طرح بابا یہاں نشیب میں سو رہا ہے، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلاؤ۔ اے شہزادی یہ کوفے کی شام غریبہ ہے، ایک کربلا کی شام غریبہ ہوگی کہ جس میں ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیے ہوئے آپ جلے ہوئے خیموں کا پہرا دے رہی ہوگی، اور ایک سوار آ رہا ہوگا، اور جب وہ سوار قریب آئے گا اور آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ آج بابا آیا ہے اور یہ سر پہ ردا نہیں ہے، سر سے ردا چھینی جا چکی، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزان گرامی قدر، بس ایک روایت اور سن لیجئے، آپ کی رحمت کو میں نے تمام کیا۔ حاضر اور میرے دوستوں، 19ویں شب قدر تھی، جب 19ویں شب قدر کو مولا علی علیہ السلام نے جناب ام کلثوم کے یہاں افطار کیا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ 2 چیزیں جناب ام کلثوم لے کر آئی، ایک نمک، ایک جام شیر۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، ایک مرتبہ مولا کائنات جناب ام کلثوم کو دیکھتے اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں میری لال کیا کبھی دیکھا ہے میں نے 2 چیزوں سے افطار کیا ہو؟ کیا دیکھا ہے کبھی میں نے 2 چیزوں سے افطار کیا ہو؟ بی بی ام کلثوم کہتی ہے میں نے چاہا کہ نمک کو ہٹا لوں۔ ایک مرتبہ امیر کائنات کہتے ہیں میری لال نمک کو یہی رکھ کر رہنے دو، یہ جام شیر لے جاؤ۔ شاید میرا مولا یہ کہنا چاہتا ہو اے میری لال ام کلثوم، آج 19ویں شب قدر کو شیر نہیں پی رہا اس لیے کہ کل جب میرے سر پہ ضربت لگ جائے گی، جب ضربت لگا کے مجھے شہید کیا جائے گا، میرے سر پہ ضربت لگی ہوگی، خون بہ رہا ہوگا، طبیب کہے گا کہ انہیں جتنا ہو سکے شیر پلایا جائے۔ شاید میرے مولا نے اس لیے کہا ہو اے میری لال ام کلثوم اس شیر کو اٹھا کر لے جاؤ، اس لیے کہ کل صبح اس شیر کی زیادہ ضرورت پڑے گی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مولا کی عجیب و غریب کیفیت تھی، وہ شب بڑی عجیب و غریب کیفیت میں گزری۔ ایک مرتبہ شہزادی ام کلثوم کہتی ہے اے بابا جان آپ کی اس کیفیت کو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے آج یہ وہی شب ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، آج کے بعد علی کوئی دوسری شب اس دنیا میں نہ دیکھے گا۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، بس صبح اذان سے قبل میرا مولا مسجد کوفہ کی طرف جانا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ بڑھ کر مرغابیوں نے
مولا علی علیہ السلام کے دامن کو تھام لیا۔ ایک مرتبہ میرا غریب امام متوجہ ہوا، بی بی ام کلثوم سے کہتا ہے، اے میری لال ام کلثوم، یہ بے زبان جانور، یہ بے زبان جانور، اگر تم اس کے کھانے دانے پانی کا انتظام کر سکو تو ان کو کھانا پینے کا انتظام کر دینا، اور اگر ان کے کھانے کا انتظام نہ ہو تو انہیں آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، آج یہ 40 ہجری کا کوفہ، آپ کو ان بے زبان جانوروں کا اتنا خیال ہے، لیکن میرے مولا ذرا کربلا میں آئیے، 61 ہجری، کم سن بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، مولا حسین علی اصغر کو لے کے میدان کارزار میں جاتے ہیں اور ایک سوال آپ کرتے ہیں، اس سوال آپ کے بدلے سے شعبہ تیر ملتا ہے، اور یہ آپ کی کم سن سکینہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، پانی کا مطالبہ، عوض میں شمر کا تماچا، شمر کی گھڑکیاں ملیں گی۔ اے مولا، آج کوفے جانوروں کا خیال ہے، کل آپ کی آل و اولاد یہی کوفہ و شام۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار، اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ ہماری ذاکری میں جو کوتاہی رہ گئی ہے پروردگار، اسے درگزر فرما۔ ان تمام مومنین کو جو اس بے کسی کے عالم میں اپنے اپنے گھروں پر بیٹھ کر اس مجلس کو سماعت کر رہے ہیں، پروردگار ان کی تمام تر جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما۔ جو بے چین دل رکھتے ہیں ان کے قلوب کو سکون قلب نصیب فرما۔ پروردگار، اہل بیت علیہم السلام کی عظمت اور ان کی برکتوں کے صدقے میں اس شب قدر میں ہماری مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ پروردگار، ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار، منتقم خون حسین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك يا أبا الفضل العباسي يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس، سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم، الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا وإمام الإنس والجان، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك، الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محمد وآل محمد صلوات. اللهم